قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل کو دوسری اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب الہی میں مبتلا ہوتے تو اپنے پیغمبروں اور صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتے تھے، اور جیسے ہی ان پر سے عذاب ہٹا دیا جاتا تو وہ دوبارہ حق کے منکر ہو جاتے اور اپنے وعدوں کی خلاف ورزیاں شروع کر دیتے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر فرمایا ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا پورا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو اس بات کا علم ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل میں ایک غار کے اندر چھپا دیا اور غار کا منہ پتھر سے بند کر دیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے پر مأمور کر دیا، لہٰذا جبرائیل اس غار میں جاتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں پل کر وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ اس کا نام موسیٰ ابن ظفر سامری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ اللہ کے رسول ہوئے اور جبرائیل کا پالا ہوا سامری موسیٰ کافر بن گیا۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ وہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کرے گا جو بنی اسرائیل اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام فرمائیں، اس کے بعد انہیں مقدس کتاب عطا کی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے کوہ طور پر چلے گئے اور یہ حکم دیا کہ جب تک میں کوہ طور سے واپس نہ لوٹ آؤں وہ بنی اسرائیل کے تمام کاموں کو دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوسری طرف شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہری موقع مل گیا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بہکانے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے وادی سینا میں ساتھ آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے تمام زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ یہ قیمتی سامان آگے سفر میں کہیں کھو نہ جائے۔ بنی اسرائیل میں اسے معزز شخص سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے تمام زیورات اس سامری موسیٰ کے حوالے کر دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور تمام زیورات اس بھٹی میں ڈال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام زیورات پگھلنے لگے۔ اس میں سے ایک گائے کی شکل کی مورت نکلی۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھے تھے۔ سامری نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان مورت میں ڈالی تو وہ بچھڑا گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا
کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں جبکہ ان کا خدا خود ہمارے پاس تشریف لے آیا ہے۔ اس نے بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ اس کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو بچھڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ 12,000 بنی اسرائیل کے علاوہ تمام قوم نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزہ اور عبادت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب عطا کی جو 10 مختلف تختیوں پر تحریر کی گئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو اپنی قوم میں ماحول کو تبدیل دیکھا۔ ہر طرف سے کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچھڑے کی پوجا میں مشغول تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے غضبناک ہو گئے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ لوگ اس بچھڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کیجیے۔ اس قوم نے میری بات نہ سنی اور مجھے کمزور سمجھا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ قوم اس عمل میں پڑ گئی اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھائی کی بات سن کر کچھ ٹھنڈا ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے اس قوم کو بچھڑے کی پوجا میں کیوں لگا دیا؟ سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ اپنی قوم کے 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچھڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت کریں اور دعا مانگے کہ بچھڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اچھے اور نیک آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے اور معافی مانگنے لگے۔ اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم سب میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر وہ تمام 80 افراد کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ تمام افراد اپنی ضد پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا، اس کی خوفناک چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ تمام افراد مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ اس سے کوئی تعلق رکھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سامری کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور اس طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔